میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیغمبراں خلاصۂ کائنات، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دوستوں، بزرگوں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے شان ولایت اور عظمت و شان سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق گفتگو کی تھی، اور آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے کرامت کسے کہتے ہیں اور معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے، اور آخر میں اگر وقت نے اجازت دی تو 11ویں شریف کی حقیقت اور اس کے منانا، اس کے جائز اور ناجائز کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق کہنے کی توفیق عطا کرے۔ جو کام خلاف عادت ہو، جسے عقل تسلیم نہ کرے، جو بات عقل میں نہ آتی ہو اور وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہو، اس کو قدرت الہی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قدرت الہی۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، ساری دنیا کائنات مل جائے بھی اس آنکھ جیسی دوسری آنکھ نہیں بنا سکتے۔ گردہ انسانی جسم کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بے شک سائنس نے ترقی کی ہے، لیکن سائنس ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی دوسرا گردہ بھی تیار، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ خلاف عقل ہے۔ دنیا حیرت میں ہے کہ یہ معاملات کہاں سے طے ہوئے۔ اگر گردہ بنا بھی لیں ایک صورت کے اندر، تو سائنسدان کہتے ہیں کہ گردے کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک نالیاں ہیں۔ وہ نالیاں اگر ہم تیار کر بھی لیں، گردے کے اندر اللہ نے ایک دماغ رکھا ہے، جس طرح انسانی دماغ ہے کہ وہ اپنے دماغ کے مطابق ہاتھ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، لکھتا ہے، سوچتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ساری چیزیں انسانی دماغ میں۔ اسی طرح گردے کے اندر بھی ایک دماغ ہے۔ گردے کا یہ فنکشن ہے، گردے کو یہ پتا ہے کہ انسانی جسم کے اندر کتنے پانی کی ضرورت ہے۔ جتنے پانی کی ضرورت رہتی ہے اتنا پانی جسم میں موجود رہتا ہے، باقی پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ گردے کا کمال ہے۔ تو یہ سائنسدان کہتے ہیں اگر ہم وہ نالی بنا بھی لیں، وہ دماغ نہیں بنا سکتے جو اللہ نے گردے کو عطا فرمایا۔ تو یہ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کام انسان کی عقل میں جو بات نہ آئے اور وہ مالک کی جانب سے ہو، اللہ کی جانب سے ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت الہی۔ کیا کہتے ہیں؟ قدرت الہی۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طرح اگر کوئی ایسا عمل، ایسا کام جو کہ نبی کی جانب سے ہو، اللہ کے نبیوں کی جانب سے ہو، اور انسانی عقل اس کو تسلیم نہ کرتی ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ مثلا اللہ کے بے شمار نبی گزرے ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کو 9 معجزے دیے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اپنے نبی موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی، یعنی 9 معجزے عطا کیے۔ ان 9 معجزات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے آپ کو عصائے موسوی عطا کی، ایک ڈنڈا، ایک عصا۔
تو ایک دن مالک فرمانے لگا اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا کہ مالک میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لیکن قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے اندر اس کو بیان کیا ہے، قرآن پاک کا واقعہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ مثلا یہ میرے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، کوئی بندہ میرے سے پوچھے حضرت صاحب آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، میں سمپلی اس کو یہ سادہ سا جواب دوں گا میرے ہاتھ میں موبائل ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ وہ موبائل ہے جس کے ذریعے سے میں کال بھی کرتا ہوں، جب میں نے کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو میں کھولتا ہوں، میں تقریریں بھی سنتا ہوں، میں کتابیں بھی پڑھتا ہوں، وہ لمبی تفصیل میں چلا جاتا ہوں۔ وہ آپ کہیں گے کہ میں نے سوال پوچھا ہے بتائیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو نہیں پوچھا کہ آپ اس سے کرتے کیا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ بتائیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں عصا تھا، کہہ سکتے تھے نا مالک میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے آگے سے جواب دیا باری تعالیٰ میرے ہاتھ میں عصا ہے، جب میں تھک جاتا ہوں تو میں اس کو لگا کر ٹیک لگا کر آرام کرنے لگ جاتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اس کو پتھر پر مارتا ہوں، حوض کوثر کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل کے اندر بیان کیا تو علماء نے بیان کیا چونکہ یہ صوفیاء کا مسئلہ ہے، جب کوئی بڑا کسی چھوٹے سے بات کر رہا ہو اور چھوٹا اس کی تفصیل کے اندر بیان کرے، کیونکہ جب چھوٹے کو بڑے سے بات کرتے ہوئے جب مزہ آتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بات اور لمبی ہو جائے، بات اور لمبی ہو جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو عصائے موسوی عطا کیا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اسی طرح جب آل فرعون آپ کے پیچھے لگی حضرت موسیٰ کی قوم کے تو سمندر نے رستہ دے دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے کہ بغل میں سے اس طرح کر کے نکالتے تھے تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، یعنی اب میرا ہاتھ بھی ہے آپ کا ہاتھ بھی ہے، آپ کا ہاتھ نہیں چمک رہا، میرا نہیں چمک رہا، لیکن حضرت موسیٰ کا ہاتھ چمک رہا ہے اور انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ بس یہ بات سمجھ لیں جو بات انسان کی عقل میں نہ آئے اور وہ اللہ کے نبی سے سرزد ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ سے کام سرزد ہو، واقعہ ہو، اس کو قدرت کہتے ہیں، اور جو نبی سے سرزد ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر کسی ولی کامل کے ذریعہ سے اگر کوئی ایسا کام خلاف عادت سرزد ہو جائے جو انسانی عقل میں نہ آئے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، یعنی تمام کام ایک ہی ہیں لیکن شخصیات میں فرق ہے۔ ایک کام وہ ہے جو مالک کی جانب سے ہے، ایک کام وہ ہے جو نبی کی جانب سے ہے، ایک کام وہ ہے جو ولی کی جانب سے ہے۔ کام ایک ہی ہے اور عقل بھی تسلیم نہیں کر رہی، بس شخصیات بدلتی گئیں تو ان کا نام بھی بدلتا چلا گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے فرق بتا دیا کہ قدرت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں اور کرامت کسے کہتے ہیں۔ یہ بنیادی معلومات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے کتنی بڑی کرامتیں عطا فرمائی۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، دوسرا نقطہ، پہلا نقطہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دلیل اس کا نبی ہوتا ہے، اس کا نبی۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں کیا پتا تھا کہ مالک ہے؟ ہمیں تو حضور نے بتایا نا کہ اللہ ہے، ہم نے تو خدا کو دیکھا ہی نہیں۔ کسی نے دیکھا ہے خدا کو؟ نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا۔ اب ہم نے خدا کو کیسے مانا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، پتا چلا کہ اللہ کی دلیل اس کا نبی ہے، اللہ کی دلیل اس کا نبی ہے۔ اسی طرح نبی کی بھی ایک دلیل ہے، اللہ کی دلیل نبی ہے اور نبی کی دلیل ولی ہے۔ نبی کی دلیل کون ہے؟ ولی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں، جس کمال تک جس نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے اسی طرح اس امت کے ولی کی کرامت کا مقام ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے بات سمجھا دوں، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی جس نبی کا جو امتی ہے، ولی ہے، جس طرح اس نبی کا معجزہ ہے اسی طرح اس امت کے ولی کی کرامت بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ ذکر ہے سورۃ النمل کے اندر۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے. کہاں پہ؟ ہوا میں آپ کا تخت اڑتا ہے. اور آسمان کے پرندے سایہ کر کے چلتے ہیں، ایک طرف جنات بیٹھتے تھے، ایک طرف انسان بیٹھتے تھے. تو آپ نے فرمایا کوئی تم میں سے ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لائے؟ میں نے واقعہ کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے، میں سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں. ملکہ بلقیس کا تخت کوئی لائے. کون سی ملکہ بلقیس؟ جو ملک سبا میں رہتی ہے. اور ملک سبا کون سا؟ ساتھ والے گاؤں میں تھا. 1 مہینہ جانے کے لیے لگتا ہے، 1 مہینہ آنے کے لیے لگتا ہے. اور وہ تخت کون سا ایسے ہی صحرا میں پڑا تھا؟ نہیں، 7 بند کمروں کے اندر وہ تخت پڑا ہے. اور اس کی 7 منزلیں ہیں. سونا لگا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ہیروں اور موتیوں کے ساتھ مرکے ہیں. اور سپاہی اس کی پہرےداری کر رہے ہیں. اور حضرت سلیمان فرماتے ہیں کوئی ہے تم میں سے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لائے؟ کیونکہ ملکہ بلقیس کو اپنے تخت پر بڑا تکبر تھا، بڑا تکبر تھا کہ میرے تخت جیسا کسی کا تخت نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کوئی اس کا تخت اٹھا کر لائے. کیونکہ ملکہ بلقیس آپ کو ملنے کے لیے آ رہی تھی. چند لمحوں کا فاصلہ تھا، وہ پہنچنے ہی والی تھی. ابھی چند منٹوں کے بعد اس نے آنا تھا. اور اس کا تخت اس کے گھر پر پڑا ہے، اس کے محل میں پڑا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کوئی ہے تم میں سے جو تخت لائے. تو ایک جن کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا حضرت میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ کہا آپ اٹھ کر بیٹھ جائیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا. اٹھ کر بیٹھ جائیں یا بیٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. قرآن پاک کے اندر آتا ہے پھر وہ کھڑا ہوا جس کے سینے کے اندر تورات کا تھوڑا سا علم تھا. کون سی کتاب؟ تورات کا تھوڑا سا علم تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. کہا حضرت اس نے تو کہا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بیٹھیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا. فرمایا حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ آنکھوں کی پلکیں بعد میں جھپکیں گے، تخت آپ کے سامنے پہلے بڑا ہوا ہوگا. اب تخت آپ کے اس امت کے ولی نے، وہ ولی تھا نا آصف بن برخیہ جس کا نام تھا، وہ کون تھا؟ ولی تھا. اور اس نے تخت ہی ہوا کے اندر اڑا کر آپ کے سامنے رکھ دیا. کیونکہ حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں تھا اور اس ولی نے کرامت کے ذریعے سے تخت بھی ہوا کے اندر اڑا کر ہی آپ کے سامنے رکھ دیا. تو پتا چلا جس طرح جس امت کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے ویسے ہی اس امت کے ولی کی کرامت ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے واقعہ بیان کیا. جس امت کے نبی کا جس طرح سے معجزہ ہو ویسے ہی اس امت کے ولی کی کرامت ہوتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ چونکہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا کوئی معجزے کی کوئی حد نہیں ہے. جس طرح آقا علیہ السلام کے معجزات کی کوئی حد نہیں، اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کی بھی کوئی حد و انتہا نہیں. بات سمجھ گئے؟ تو یہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی. اب دیکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کے معجزات، حضور کے معاملات، حضور کے کمالات کیسے ہیں. پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ حضور غوث پاک کی کرامت کا عالم کیا ہے. اور کرامت کا یہ بات یاد رکھیں، کرامت کا انکار کرنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا ایمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ قرآن پاک نے اس کو بات کو ثابت کیا. جو میں نے آپ کے سامنے حضرت سلیمان کا واقعہ سنایا، یہ سراسر قرآن کی آیات ہیں، ان کا ترجمہ ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں نہیں مانتا، کرامت کا انکار کر دے، تو ایسا شخص اپنے کلمے کی اور ایمان کی فکر کرے. لہذا اولیاء کاملین کی باتوں کو سن کر، ان کی کرامات کو سن کر مذاق اڑانا اور کہے لگانا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ بات تو ہوتی تب ہے. کرامت تو کہتے ہی اسے جو عقل میں نہ آئے، جو بات سمجھ میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی. تو لہذا کرامت کا انکار کرنے والا اس کا ایمان بھی سلامت نہیں رہتا. اب آئیے آقا علیہ السلام کے معجزات. اس طرح ایک کرامت حضرت عبد القادر جیلانی کی بڑی مشہور ہے، حضور غوث پاک کی، کہ آپ تشریف فرماتے خطاب کرتے کرتے آپ نے اچانک ہاتھ اپنا نیچے کیا زمین کی طرف.
زمین کی طرف نیچے کیا، جب آپ نے ہاتھ اوپر کیا تو آپ کا ہاتھ گیلا تھا، اس پہ پانی تھا. کیا تھا؟ پانی تھا. اب آپ کے جو سننے والے بیٹھے تھے کہنے لگے حضرت صاحب بڑی عجیب بات ہے، آپ نے ہاتھ نیچے کیا جھکے اور ہاتھ جب بلند کیا وہ گیلا کیسے ہو گیا؟ فرمایا کہ میرا ایک مرید تھا، اس کی بارات جا رہی تھی اور وہ سمندر میں تھا یا دریا میں تھا، تو اچانک اس کی کشتی ڈولنے لگی، ڈوب رہی تھی، میں نے ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور اٹھا کر اس کو کنارے کے ساتھ لگا دیا، اس واسطے میرا ہاتھ گیلا ہو گیا. اب آپ کہیں گے یہ کیسے بات ہوگی؟ کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آتی. اگر عقل میں آ جائے تو کرامت نہیں، عقل میں آ جائے تو کرامت میں نہیں. اور حضور غوث پاک بیٹھے کہاں ہیں؟ مسجد کے اندر خطاب کر رہے ہیں، سامنے سامعین سن رہے ہیں، اور آپ کا مرید دریا کی طرف جا رہا ہے اور اس کی بارات جا رہی ہے، اور غوث پاک اتنے کلومیٹر دور بیٹھ کر ہاتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف کرتے ہیں اور کشتی اس کی وہاں سے نکل کر کنارے کی طرف لگ جاتی ہے. یہ بات کیسے ہو گئی؟ تو اگر یہ بات سمجھنی ہے تو پھر وہی حضرت سلیمان کا واقعہ قصہ یاد کرو. اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو کر، اگر اس امت کا ولی ہو کر، اگر سینکڑوں کلومیٹر دور اگر تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تو حضور غوث پاک بھی ڈوبی کشتی کو کنارے پر لا سکتے ہیں. تو یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے. اب آقا علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھائی، نماز کی حالت کے دوران آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا. میں نے ہاتھ والی بات کی، حضور نے ہاتھ بلند کیا، پھر حضور نے اپنا قدم مبارک آگے بڑھایا، پھر پیچھے کر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ بھی بلند کیا اور آپ نے قدم بھی آگے بڑھایا، پھر قدم آپ نے پیچھے کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے. کہاں پہ؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے. بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. حضور کے کمالات یہ کیوں نہیں نظر آتے امت کو؟ یہ معجزات حضور کے نظر کیوں نہیں آتے؟ اب حدیث پاک کو اب سنیں گے، آپ کا اگر آپ کا دل اگر ایمان والوں کا ہے سن کر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. حضور سلام پھیر رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اب میں نماز کے اندر جو مرضی کروں، چاہے ہاتھ بلند کروں، قدم آگے بڑھاؤں، ہاں میرے سے پوچھیں قاری صاحب آپ تسی ہاتھ اونچا کیوں کیتا؟ میں کہوں گا تسی نماز پڑھتے ہو کہ میرے ہل تک دے ہو؟ جی تو حضور فرما سکتے تھے نا کہ ہاتھ کیوں بلند کیا، تم میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو، تم نے نماز کی طرف توجہ کیوں نہیں کی؟ یہ گندا عقیدہ آج امت کو دیا جا رہا ہے معاذ اللہ کہ اگر نبی کا خیال نماز کے اندر آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. میں نے کہا صحابہ سے جا کر پوچھو، صحابہ کا عمل کیا تھا جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے تھے؟ وہ نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور حضور کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. پتہ چلا حضور کے صحابہ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور مصطفیٰ کی صورت کو بھی دیکھا کرتے تھے، حضور کی اداؤں کو بھی دیکھا کرتے تھے. یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بلند کیا، یہ حضور کا خیال تھا تو حضور کو تک رہے ہیں، حضور کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ صحابہ جانتے تھے نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ نماز قبول ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. تو اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آنے سے نماز ٹوٹنی ہوتی تو مجھے بتائیے کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر درود کیوں پڑھواتا؟ ہماری تو نماز کامل ہی نہیں ہوتی. ہم نے سجدہ کیا، رکوع کیا، کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا ہے جو رکوع کرنے کے بعد اٹھ کر دعا مانگنے لگ جائے اور کہے باری تعالیٰ میں نے قیام بھی کیا، میں نے رکوع بھی کیا، میری نماز قبول کر لے؟ وہ کرے گا؟ بولیے. آپ نے پھر سجدہ کیا، پھر کہیں اے اللہ میری دعا قبول کر لے، میری نماز قبول کر لے، وہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ فرماتا ہے بندے تو نے قیام کیا ہے میرے لیے، رکوع کیا ہے میرے لیے، سجدہ کیا ہے میرے لیے، باری تعالیٰ پھر نماز قبول کب ہوگی؟ فرمایا اب یہ جو کچھ تو نے کیا ہے یہ تو میرے لیے تھا، اب ادب سے بیٹھ جا، دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ لے اور پڑھ السلام علیکہ ایھا النبی، اے محمد آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی درود ہو اور آپ کے حسن و حسین پر بھی درود و سلام ہو. تو نماز قبول ہی تب ہوتی ہے جب درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ آج کل جو یہ امت کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر صحیح معاملات دیکھنے ہیں تو ان سے پوچھیں جو حضور کے دور میں رہتے تھے، حضور کے صحابہ کا جو طرز تھا.
تو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بلند کیا پھر آپ نے قدم آگے بڑھایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میں کھڑا مدینے کی سرزمین پہ تھا اور میری نگاہیں جنت الفردوس میں تھی۔ کہاں پہ تھی بولیے؟ سارے بولیں اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ کوئی بندہ پریشان نہ ہو بھی سادے جیندیاں دی جنت یہ دعا مانگی جاتے نہ، سرکار کی خود حدیث پاک ہے، حضور دنیا میں رہتے ہوئے دعا مانگتے تھے اے اللہ میں محمد کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم تو وہ دعا مانگتے ہیں اللہ جنتیں تو نے بہت ساری بنائی ہیں لیکن ہمیں یقین ہے ہم جنت میں تو جائیں گے کیونکہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، لہٰذا ہمیں اس جنت میں بھیجنا جس جنت کے اندر حضور کا دیدار ہوتا رہے۔ جہاں حضور ہی نہ ہو ہم نے اس جنت کا کیا کرنا؟ تو بہرحال آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کھڑا مدینے کی سرزمین پہ تھا اور میری نگاہیں جنت الفردوس کے اندر پہنچ رہی تھی۔ پھر میں نے ہاتھ بلند کی اور میرا یہ ہاتھ جنت کے باغات میں تھا، جنت کے بولیے جنت کے، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ہوں، دلیل دینے کا پابند ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ بلند کیا، فرمایا میرا ہاتھ جنت الفردوس میں تھا۔ میرا ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے؟ پنکھے کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ ابھی بھی کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسا اور ہم نبی جیسے، تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسا نہیں۔ جب ہاتھ کا مقابلہ نہیں تو ذات کا مقابلہ کیسے ہے؟ ذات تو بڑی بلند ہے، ہاتھ تو بڑا بلند ہے۔ میرے نبی تو انگلی کا اشارہ کریں چاند تو ٹکڑے ہو جائے، آقا اشارہ کریں ڈوبا سورج اثر کے مقام پر آ جائے۔ یہ تو حضور کی نسبت والی چیزیں تو بڑا بلند مرتبہ رکھتی ہیں۔ میرے آقا جہاں لعاب دہن ڈال دیں، ہم اگر کھانے کے اندر اگر اپنا تھوک ڈال دیں، کھانا گندا کرتے ہیں، کوئی ہمارا کھانا نہیں کھاتا۔ کوئی آپ کا دوست بیٹھا ہو، کولڈ ڈرنک پڑی ہو کوک کی بوتل، آپ اس میں تھوک ڈال دیں، آپ پانی وہ بوتل پیئیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ تو جراثیم ہے۔ لیکن دیکھو حضور کے لعاب دہن کا کمال کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں 10 بندوں کا کھانا تھا، پکتی ہوئی ہانڈی کے اندر حضور نے لعاب دہن ڈالا۔ اللہ کی قسم 10 بندوں کا کھانا نبی نے 14,000 صحابہ میں پورا کر دیا۔ یہ لعاب دہن مصطفیٰ ہے۔ جب حضور کے لعاب کا مقابلہ نہیں، ہم اپنا تھوک پانی میں ڈالیں تو پانی گندا کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے حضور جہاں لعاب دہن ڈالتے تھے کڑوا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے جسم کے پسینے سے بو آتی ہے، لیکن ام سلیم کہتی ہیں میری بیٹیوں کی شادی تھی، میں حضور کے گھر گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ اپنے پسینے کی چند بوندیں مجھے عطا کر دیں۔ میں نے ایک شیشی لی اور اس کے اندر پسینے کے چند قطرے ڈال لیے۔ حضور نے فرمایا کیا کرو گی؟ یا رسول اللہ بیٹیوں کی شادی ہے، ان کے کپڑوں پہ لگاؤں گی، جہاں آپ کے پسینے کی ایک بوند لگ جاتی ہے خوشبو اس کی نسلوں تک منتقل ہو جایا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے پسینے کا مقابلہ نہیں، حضور کے لعاب کا مقابلہ نہیں، حضور کے دندان کا مقابلہ نہیں، حضور کی ذات کا مقابلہ نہیں۔ نسبت والی ایک ایک چیز بلند و بالا مقام رکھتی ہے۔ جس طرح وقت گزرتا جائے گا حضور کا مقام اور بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال بات کہیں اور نہ نکل جائے، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیا، یا رسول اللہ کیا وجہ تھی؟ فرمایا کہ میں نے انگوروں کا خوشہ پکڑ لیا اور میں نے اس کو نیچے لانا چاہا، پھر اگر تم قیامت تک بھی کھاتے رہتے تو تم فنا ہو جاتے لیکن وہ ختم نہ ہوتا۔ یہ بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضور پھر آپ نے قدم بھی آگے بڑھایا، پھر آپ نے قدم پیچھے کر لیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے جنت کی سیر کی، پھر میں نے کہا چلو دوزخ کو بھی دیکھ لو۔ کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں، اور نگاہیں کہاں ہیں؟ جنت کے اندر، اور اب دوزخ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضور آپ نے قدم کیوں پیچھے کیا؟ فرمایا جب عذاب کو دیکھا تو میں نے قدم پیچھے کر لیا۔ اب آقا علیہ السلام کھڑے مدینہ میں ہیں، نگاہیں حضور کی جنت کے اندر، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ حضور غوث پاک کی نگاہیں کہاں تک دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آ گیا آپ کے پاس، کہنے لگا حضرت کامل ولی کی تعریف بتائیں، کامل ولی کون ہوتا؟ کہا تو بتا پہلے، تو کیا کہتا اس بارے میں، تیرا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے نظریہ یہ ہے کامل ولی وہ ہوتا ہے جو زمین پر بیٹھ کر اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہو، زمین پر بیٹھ کر جس کی نظر لوح پر بھی ہو قلم پر بھی۔ فرمایا میری نظر میں وہ کامل ولی ہے ہی نہیں، وہ ناقص ہے۔ وہ کون ہے؟ ناقص۔ یہ تھوڑی بات ہے بھئی، بیٹھا زمین پر ہے، نگاہیں عرش پہ،
بیٹھا زمین پر ہے، نگاہیں قلم پہ اور لوح پہ. لوح کیا ہے؟ قلم کیا ہے؟ وہ لوح جس پر ساری دنیا کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے وہ قلم جو اللہ نے بنایا ہے، وہ لوح اور وہ قلم اس پر نظر ہو. غوث پاک کہتے ہیں کہ ایسا ولی جو دیکھ رہا ہو وہ میری نظر میں ناقص ہے، کامل نہیں ہے. اس نے پوچھا حضرت اگر یہ نقص ولایت ہے پھر کمال ولایت کیا ہے؟ پھر کامل کون ہے؟ فرمایا میری نظر میں کامل ولی وہ ہے جو جس کے ہاتھ میں قلم بھی ہو اور جس کے ہاتھ میں لوح بھی ہو، اپنی تقدیر خود ہی لکھتا جائے اور اپنی تقدیر خود ہی مٹاتا چلا جائے. میری نظر میں وہ کامل ہے. اس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ علامہ اقبال نے ایسے نہیں بات کر دی. حضور غوث پاک خود حدیث پاک روایت کرتے ہیں، کہا میرے مالک نے مجھے فرمایا، میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ انی انا اللہ، اے عبد القادر میں رب ہوں. جب کوئی میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اگر میں نے کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو میں فقط کن کہتا ہوں، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے. لیکن جس بندے کو میرے ساتھ محبت ہو جاتی ہے یا جس کو میں جس چاہنے لگتا ہوں، فرمایا اس کن کی کرسی پہ میں اپنے اس بندے کو بٹھا دیتا ہوں، پھر جو اس کی زبان سے نکلتا ہے میں وہی کرتا چلا جاتا ہوں. پھر لوح بھی اس کو دے دیتا ہوں، قلم بھی اسی کو دے دیتا ہوں. پھر علامہ اقبال بولے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح ہو، یہ اسی لوح قلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پھر لوح بھی بندے کی ہو گئی، پھر قلم بھی. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کامل ولی وہ ہے جو خود ہی تقدیر لکھے اور خود ہی مٹاتا چلا جائے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ نگاہ ولایت ہوتی ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامات، جس طرح حضور نے ہاتھ بلند کیا اور آقا اسلام کا ہاتھ جنت میں تھا، یعنی وہ سفر کے وہ تمام معاملات، وہ لمبائی، وہ فاصلہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح حضور غوث پاک تقریر کرتے ہوئے جو آپ کا ہاتھ گیلا ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کیا وجہ؟ فرمایا کشتی ڈوب رہی تھی اور میں نے اس کو اٹھا کر کنارے پہ لگا دیا. جس طرح نبی کا معجزہ ہوتا ہے ویسے ہی ولیوں کی کرامت ہوتی ہے. اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، عمرے کی نیت سے جا رہا ہے. اس نے عمرہ بھی کرنا ہے، مکہ میں بھی جانا ہے، مدینہ میں بھی. ملک شام سے وہ قافلہ چلا. جب بھی ہمارے علاقے سے کوئی مدینے کی طرف جاتا ہے ہم اس کو ملتے ہیں، اور اگر کوئی نہ جا سکے تو وہ کہتا ہے کہ یار تم حضور کے روضے پر جا ہی رہے ہو تو میں گنہگار کا سلام بھی پیش کر دینا. ایسا ہے نا؟ اگر کوئی ہم اپنے کسی محبت والے سے، آپ کا کوئی لاہور میں رہتا ہو تو آپ لاہور جا رہے ہو تو میں کہوں گا یار تم میرے دوست سے ملو گے تو میرا سلام بھی کہہ دینا. تو جو عشق والے ہوتے ہیں ان کے سامنے حضور سے بڑھ کر تو اور کوئی ذات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد اگر تم مدینے جانا تو میرا بھی سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کرتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. تو ملک شام سے قافلہ چلا اور اس قافلے کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو الوفا. ابو الوفا کنیت کے نام سے اس کا نام مشہور تھا. نام اس کا ہے ابو الوفا. اب لوگ ملنے آ گئے، کسی نے ہار پہنائے، کسی نے ہاتھ چومے، کسی نے کیا تحفہ دیا، کسی نے چادر دی، کسی نے کمبل دیا، کسی نے احرام دیا. تم جا رہے ہو میرا سلام پہ. اس میں سے ایک شخص تھا عاشق حضور کا، کہنے لگا تم مدینے میں جاؤ گے تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر میرا سلام بھی پیش کر دینا. اب قافلہ پہنچا مکے میں، عمرہ کر لیا، پھر اس کے بعد مدینہ. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے، اللہ عمرے کی سعادت عطا کرے. جب بھی اللہ آپ کو وہ سرزمین دکھائے کبھی بھی یہ نیت مت کرنا کہ مکہ دیکھ کے واپس آ جاؤ نہ. فرمایا کہ جس شخص نے مکہ دیکھا، عمرہ کیا اور وہ میری زیارت کے لیے مدینے نہیں آیا، اس نے میں محمد پر ظلم کیا. بھی کعبے تو گئے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ کعبے کو بنانے والا، کعبے کا کعبہ تو محمد عربی ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. آپ نے کبھی دیکھا ہو
کعبے کا طواف کرتے ہوئے میزاب رحمت، جس کو برنالہ رحمت کہتے ہیں، اس کا جھکاؤ بھی مدینہ کی طرف ہے، مدینہ المنورہ کی طرف. گویا کہ کعبہ بھی بتا رہا ہے طواف کے چکر تو لگا رہے ہو، اگر طواف کی قبولیت چاہنی ہے تو مدینہ کی طرف چلے جاؤ. تو بہرحال مدینہ المنورہ میں وہ قافلہ پہنچا، انہوں نے زیارات کی، جتنے دن رہنا تھا رہے. اب وہ شخص جس کو سلام کی امانت دی گئی تھی، سلام بھی ایک امانت ہے آپ کے پاس، اگر کوئی سلام کہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کا سلام وہاں تک پہنچائیں، یہ امانت ہے. لہذا اب وہ شخص اس نے زیارت کر لی، اب آدھا سفر واپسی کی طرف آ رہا ہے، ملک شام کی طرف آدھا سفر طے کر لیا. پھر یاد آیا وہ میرے ایک دوست نے کہا تھا حضور کو سلام پیش کرنا ہے، بھول گیا، کہا میں سلام پیش نہیں کر سکا. اب اس نے قافلے کا جو سربراہ تھا، امیر تھا، سپہ سالار تھا، اس سے کہا مجھے کچھ وقت دو، میں جاؤں گا کچھ دیر کے لیے، میں سلام کر کے واپس آ جاؤں گا، انتظار کرو. انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک تو آئے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہم تیرا انتظار، کیونکہ وہاں پیدل سفر ہوتے تھے، نہ کوئی سواریاں ہوتی تھی، پیدل سواریوں پر جانا، اونٹ وغیرہ یا کوئی گھوڑے وغیرہ اس پر سفر ہوتا تھا. اتنے کتنے دنوں کے وہ سفر کے اندر دن لگ جاتے. تو کہا کہ جتنے دن تو لگائے گا، ہم اتنے دیر، ہمارے پاس اتنا کھانے پینے کا سامان نہیں، کتنا دن انتظار کریں. اس نے کہا اگر تم جاتے ہو تو جاؤ، ہم جاتے ہو تو میں حضور کے پاس واپس جاؤں گا اور جا کر میں سلام پیش کر کے آؤں گا. کہا ٹھیک ہے، اگر جانا چاہتا ہے تو چلے جا، ہم انتظار نہیں کریں گے. وہ وہاں پر پہنچا، اس نے جا کر پہلے اپنا سلام کیا، پھر کہا یا رسول اللہ، ایک عاشق آپ کا ملک شام میں رہتا ہے، وہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ اس نے بھی سلام پیش کیا ہے، میں پھر سلام پیش کرتا ہوں. ابھی سلام پیش ہی کر رہا تھا کہ اسی قافلے میں سے کوئی شخص ادھر مدینے کی طرف آ رہا تھا. اس نے آ کر اس کو پیغام دیا، اب تیرا کیا فائدہ، تیرا قافلہ تو جا چکا ہے، اب تو کھائے گا کیسے، تو پیے گا کیسے، تیری سواری بھی نہیں، اب تو اکیلا کیسے سفر کرے گا. اب وہ نڈھال پریشان ہو کر وہیں حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھ گیا، مواجہ کے سامنے بیٹھ گیا، اور اپنا سر دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کے پریشان ہے. آنکھ لگی، یہ آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ کھلی، حضرت ابو بکر صدیق کی زیارت نصیب ہوئی. کس کی زیارت؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی. کہا کیوں پریشان بیٹھا ہے؟ کہا میرے مقدر کمزور ہیں، دیکھے نا میرا قافلہ چلا گیا. کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابو الوفا ہے، میرا نام ابو الوفا ہے. کہا کہ آ واپس آ. ہاتھ پکڑا اس عاشق کا، وہ جو سلام دینے کے لیے واپس آیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. یا رسول اللہ، یہ ابو الوفا ہے، یہ وفا کا باپ، یہ صرف نام کا ہی وفا والا نہیں، اس نے تو اپنے عاشق، آپ کے عاشق سے بھی وفا کی ہے، اپنے قافلے کو جانے دیا اور یہ سلام پیش کرنے واپس آ گیا ہے. یا رسول اللہ پریشان بیٹھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑا، پھر فرمایا آنکھ کھول. کیا کر؟ آنکھیں کھول. وہ تھا مدینہ کے اندر، جب آنکھیں کھولی تو ملک شام اپنے گھر کے اندر موجود تھا. اب جب اس کی آنکھیں کھولی تو گھر کے اندر ہے وہ قافلہ جو پہلے سے چل چکا تھا اور کتنے دن چلتا رہا. وہ قافلہ 8 دنوں کے بعد گھر اپنے علاقے میں پہنچا. 8 دنوں کے بعد لوگوں نے کہا وہ تو وہاں رہ گیا تھا مدینے کے اندر، یہ کیا ہوا، ہمارے سے پہلے کیسے آ گیا؟ کہا کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو حضور کی کرم نوازی ہوئی ہے، سرکار کا یہ معجزہ ہے. تو لہٰذا جس طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پکڑتے ہیں اور نیا پار لگا دیتے ہیں، جس طرح نبی کا معجزہ ہوتا ہے ویسے ہی ولیوں کی کرامت ہوتی ہے. جس طرح اس بچھڑے ہوئے کو اپنے وطن کے اندر اس کا وطن ملوا دیا، اسی طرح حضور غوث پاک نے ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے پر لگا دیا. جس طرح نبیوں کا معجزہ ویسے ہی ولیوں کی کرامت ہے. اب آئیے حضور غوث پاک کی 2 کرامتیں بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کے بعد آپ کی ایک مریدہ تھی، بڑی عاشقہ، آپ سے عقیدت رکھنے والی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنے والی، حضور سے بے پناہ محبت کرنے والی. حضور غوث پاک کا دور ہے
اور وقت کے خلیفہ نے اعلان کر دیا آج میرے محل کے اندر میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہوگا. حضور کی شان، حضور کی رفعت، حضور کی محفل کا اعلان کر دیا. بڑے بڑے تاجروں کو، بادشاہوں کو، امراء کو، رئیسوں کو خط لکھ دیے گئے آج محل کے اندر تمہاری دعوت ہے، حضور کا دعوت تام ضیافت میلاد کا اہتمام ہے. بڑے بڑے امراء آ گئے، سواریوں پر آ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ہاتھیوں پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، اپنی شیان شان، جس کی جیسی شان ویسے اپنے طور طریقے سے محل میں آ رہا. یہ حضور کی محفل ہو رہی ہے. ایک وہ حضور غوث پاک کی سچی مریدہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر وہ بھی محل کے قریب آ گئی. جیسے ہی وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا، اس کا پہرے دار تھا دروازے کا، گیٹ کیپر سے کہا ہمیں بھی جانے دو. کہا نہیں، یہ تو وہاں اندر وہ جائے گا جس کے پاس لیٹر ہوگا، خط ہوگا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا وہی شادی میں جاتا ہے جس کو انویٹیشن ہو، جس کو بلایا گیا. کہا تمہیں تو بلایا نہیں گیا، لہٰذا اگر جانا ہے پہلے دکھاؤ خط لکھا ہوا بادشاہ کی طرف سے جہاں اس کے 10 خط ہو. ہمارے پاس تو کوئی خط نہیں، ہم نے سنا ہے حضور کی محفل ہے تو ہم بھی آ گئے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کہا ہم بادشاہ کے بلانے پر نہیں آئے، ہم نے تو حضور کا نام سنا ہے تو ہم آ گئے، لہذا میں جانے دو. کہا نہیں، میں جانے نہیں دوں گا، بادشاہ کی طرف سے سخت احکام ہیں، ہم اندر نہیں جانے دیں گے. ماں سے دھتکار دیا، دونوں ماں بیٹی روتے ہوئے گھر آ گئے. بیٹی بڑی پریشان ہوئی. کہا ماں کیا ہوا، ہم غریب ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں، اگر ہماری کلی جو ہے وہ کچی ہے تو کیا ہوا، لیکن ہمارا دل ایمان تو پختہ ہے نا، ہمارے سینے کے اندر حضور کی محبت تو ہے نا. اگر کیا ہوا کہ ہم بڑی بڑی سیجوں پر بیٹھ کر، پھولوں کی سیجوں پر بیٹھ کر حضور کی محفل نہیں کر سکتے، ہم چراغاں نہیں کر سکتے، ہم بڑے بڑے کھانے نہیں پکا سکتے، تو کوئی بات نہیں ماں، تو یہاں بیٹھ، میں حضور کی شان بیان کرتی ہوں تو سنتی چلی جائے. ہم دونوں گھر بیٹھتی ہیں اور حضور کا ذکر کرتی ہیں. حضور کے ذکر کے لیے کیا ضروری ہے کہ کس کا مقام کیا ہے، کسی کا سٹیٹس کیا ہے، کوئی کتنا امیر ہے، کوئی کتنا غریب ہے. یہ تو بڑے بڑے امیروں کو توفیق نہیں ملتی، جو اللہ تعالیٰ غرباء کو توفیق عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر حضور کی رفعت کا، حضور کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں. ماں بیٹی دونوں بیٹھے، کبھی ماں حضور کی شان بیان کرتی ہے، کبھی بیٹی حضور کی شان بیان کرتی ہے. جب ماں بیان کرتی ہے تو بیٹی رو پڑتی ہے. جب بیٹی حضور کا شان، حضور کے لبوں کا ذکر، حضور کے چہرے کا ذکر، حضور کی زلفوں کا ذکر، حضور کی آمد کا ذکر اور ذکر ہو رہا ہے. جب اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو سارا زمانہ روشن ہو گیا، ساری ظلمتیں ختم ہو گئی، ہر طرف نور پھیل گیا اور اجالے ہی اجالے ہو گئے. اب ذکر ہو رہا ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، ماں بھی رو رہی ہے. اللہ اکبر. دل ہو بیدار تو دلدار نظر آتے ہیں. عشق والوں کو ہی سرکار ابھی ذکر ہو ہی رہا تھا. اللہ اکبر. دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا، ماں دروازے پر جاتی ہے اور سامنے کیا دیکھا، اس کی چیخیں نکل گئی، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، دل کی دنیا میں ہلچل مچ گئی. جب سامنے دیکھا اسی مریدہ کا سچا پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی اس کے دروازے پر ہے. کہا میرے پیر و مرشد آپ آ گئے، آپ یہاں پر کیسے؟ اور یہاں پر ایک اعتراض ہے. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ولی جسے چاہے جنت عطا کر دے. اللہ کا ولی جسے چاہے، کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا. قرآن کی آیت ہے تلک الجنت التی اورثتموها. اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو وارث بنا دیا ہے، ان کو وراثت میں دے دی نیک بندوں کو. تو اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ کہ آپ کہہ دیا کہ اس طرح تو جنت کی توہین ہوتی ہے، یا آپ نے کہہ دیا کہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ ولیوں کو اللہ نے جنت دے دی اور جسے چاہے ولی جنت دے دے، یہ تو جنت کی توہین ہے. نے کہا جنت کی توہین نہیں ہوتی. کیا تم اس حدیث کو تو مانتے ہو نا؟ سرکار نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماں کے قدموں کے، ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر کوئی گناہگار ماں ہے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اس کے بیٹے کی جنت بھی اسی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہو سکتی ہے بیٹے کی، تو ایک مرید کی جنت کامل پیر کی نظر میں کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ تو حضور غوث پاک سامنے ہیں. کہا آپ نے کرم نوازی دی، کیسے آئے؟ اچانک حضور غوث پاک نیچے جھکے اور اس اپنی مریدہ کی دہلیز کی چوکھٹ کو چومنے لگ پڑے. بار بار چومتے ہیں، جھکے رہے. ولیوں کا ولی، شہنشاہ ولایت، جس کے سامنے کتب ابدال ڈرتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے لڑکھڑاتا نہیں، قدم نہیں رکھتا. حضور غوث پاک ہیں.
وہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر جھکتے ہیں اور جھک کر اس اپنی مریدہ کے گھر کی چوکھٹ کو چوم رہے ہیں. کہا پیر صاحب خیریت تو ہے, کیوں چومتے ہیں آپ اپنے ادارے کو چھوڑ کر, خانقاہ کو چھوڑ کر یہاں کیسے؟ کہا کہ مائی پیچھے ہو جا, میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے تاجدار کائنات کی جلوہ گری ہو رہی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. تو جہاں محلات کے اندر حضور کے میلاد کا اہتمام کیا گیا اور کہاں ایک کچی گلی کے اندر حضور کا اہتمام کیا گیا, تو پتہ چلا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کون سی چیز قبول ہوتی ہے؟ پیسہ قبول نہیں ہوتا, دل کی سچی نیت اور دل کا خلوص قبول ہوتا. تو اس واسطے ہمیشہ حضور کی بارگاہ میں سچی نیت رکھ کر, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچا خلوص رکھ کر پھر بھی اگر کوئی کام کیا جائے وہ قبولیت کا درجہ پھر پایت کمیل تک پہنچتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا اپنے غلاموں کو دیدار عطا کرنے کا ایک طریقہ. بہرحال جہاں تک 11ویں شریف کا اہتمام کرنا, میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ, پچھلے جمعہ کو, کہ 11ویں شریف کا اہتمام کرنا یہ نہ صرف ہمارے اندر رائج ہے بلکہ ہندو بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. ہندو بھی حضور غوث پاک پر توکل رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ عطا ضرور کیا ہے. ایک واقعہ جو کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے, ایک جوان لڑکی, جو کہ یہ واقعہ کس نے سنایا, میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا تو حضور غوث پاک کی شان میں نے بیان کی, تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے جو کہا سچ کہا, جو کہا سچ کہا. میں نے کہا باقی بھی بیٹھے ہیں, کسی نے اتنی داد نہیں دی, تعریف نہیں دی, آپ کھڑے ہو کر بڑی تعریف کر رہے ہیں. کہا حضرت اصل میں واقعہ یہ ہے. میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا پہلے میرا نام کچھ اور ہوتا تھا, اب میرا نام غلام رسول ہے. میں نے کہا تمہارا نام کیا تھا پہلے؟ کہا وہ ہندوؤں کا نام رکھا ہوا تھا, پتہ نہیں کیا اس نے پرشاد بتایا اس نے اپنا نام. کہا میرا نام اب غلام رسول ہے, پہلے میں ہندو ہوتا تھا, اب میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میں نے کہا مسلمان کیسے ہوئے؟ کہا حقیقت میں ہم فلاں علاقے کے اندر رہتے تھے اور ہمارے ساتھ والا گھر جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا. وہاں ایک بی بی جو کہ حضور غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کرتی تھی, اور یہ یاد رکھیں بھی کہنا جی غیر اللہ کا نام آ گیا تو یہ حرام ہو گئی یہ چیز. یہ عقل جو ہے اس کے اندر, دماغ کے اندر ایسا شک ڈالا جا رہا ہے. کسی کا نام جو ہے وہ غیر اللہ کا نام آنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. وہ قرآن پاک نے چیز بیان کی ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے صرف اللہ کا نام لیا جائے. اگر آپ نے نبی کا بھی نام لے لیا تو جانور حرام ہو جائے گا. اس آیت کا یہ مطلب ہے. اس آیت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ بھئی 11ویں شریف حرام ہو گئی ہے. اگر کسی چیز کے اوپر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی. صرف یہ جانور کے ذبیحہ کے حکم کے متعلق یہ بات آئی ہے. ہم تو گھر جو ہے وہ بنا کر تعمیر کر کے وہاں باہر اپنا نام لکھوا دیتے ہیں, تو پھر گھر کے اندر بھی داخل نہ ہوا جائے. جب آپ گھر بنا کر باہر فلاں چودھری صاحب فلاں جو ہے وہ وڈیرا صاحب نام لکھوا دیں, جب گھر میں داخل ہونا حرام نہیں ہوتا تو کھانا حرام کیسے ہو سکتا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ قرآن پاک کو دیکھ لیں. قرآن پاک کی جو پہلی سورتوں میں سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت کون سی ہے؟ سارے بولیں. سورۃ البقرہ. بقرہ کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ گائے. کیا ہے؟ کلام اللہ کا ہے. سورت گائے کے نام پہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور سورت گائے کے نام پہ. اگلی سورت سورت آل عمران, اللہ کے نبی گزرے حضرت عمران, ان کی اولاد کا ذکر. تو اللہ کا کلام تو کوئی نہیں کہتا کہ حرام ہو گیا. اللہ کے کلام کے متعلق تو کوئی نہیں یہ بات کرتا کہ سورۃ البقرہ کو نہ پڑھا جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ یہ حرام ہو گئی. تو لہٰذا کسی کا نام رکھ دینے. اسی طرح آپ 30ویں سپارے کے اندر دیکھیں سورۃ اللہب, دشمن خدا اور دشمن رسول کے نام پہ سورت کا نام رکھا گیا. جب سورتوں کے نام رکھنے سے کلام اللہ کا ہے, اگر نام سے ہی اگر کوئی چیز حرام ہونی ہوتی تو پھر ان پر بھی وہی فتویٰ لگایا جاتا. لہذا فقط اس واسطے ایک بہت بڑے مولانا صاحب آ گئے میرے پاس, حضرت صاحب, اس کے ہاتھ میں بخاری شریف تھی. بخاری شریف, اور بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب ہے ہمارا, ہم بھی یہ مانتے ہیں.
تو وہ آ کر کہنے لگے حضرت صاحب آپ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بتائیں یہ 11ویں شریف بخاری کے اندر لکھی ہوئی دکھا دیں کہ بخاری کے اندر 11ویں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا اچھا تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، یہ بتائیں کہ یہ جو بخاری آپ نے پکڑی ہے اس بخاری کو بخاری کے اندر آپ مجھے دکھا دیں کہاں میرے رسول نے فرمایا ہے کہ بخاری کو ہی ماننا ہے اور کسی کو نہیں ماننا، اس بخاری کے اندر ہی آپ مجھے دکھا دیں۔ اس نے کہا حضرت صاحب بخاری کے اندر تو نہیں، آپ دیکھیں کہ بخاری کے باہر جو گتا لگا ہوا ہے وہاں تو لکھا ہے نا بخاری شریف۔ میں نے کہا کہ بھئی گتا تو ہے۔ کہا حضرت صاحب گتے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں نا اندر حضور کی حدیثیں ہی تو ہیں نا، حضور کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر ایسا کریں، یہی آپ کے سوال کا جواب ہے، جب کسی مسجد کے باہر اگر کوئی بورڈ بنا کر یا اشتہار کے اوپر لکھا ہو 11ویں شریف تو پریشان نہ ہوا کرو۔ جس طرح آپ نے گتے کو اگنور کر کے کہا اندر حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، تو اسی طرح مسجد کے باہر اگر 11ویں لکھا ہے تو 11ویں دیکھ کر پریشان نہ ہو جایا کرو، اندر جا کے دیکھو اندر امام صاحب حضور کی حدیثیں تو بیان کر رہے ہیں، حضور کی شان ہی تو بیان ہو رہی ہے، امام الانبیاء کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ باتیں اگر سمجھی جائیں تو پھر جو ہے وہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص جس کا نام تھا غلام رسول، وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب ہمارے ساتھ والے گھر میں ایک مسلمان خاتون رہتی تھی، ہر مہینے کو 11ویں شریف کا اہتمام اس نے کرنا، تو لہٰذا وہ کبھی کبھی ہمارے گھر بھی تبرک بھیج دیتی تھی، ہم دل کے اندر بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ تو میری ایک جوان بیٹی تھی، ساتھ والے گاؤں میں ہماری ایک شادی کا اہتمام تھا، رشتہ داروں کے درمیان میں ایک جنگل تھا، تو میں گھر کا کام کاج کر کے چلا گیا تو بیٹی سے کہا کہ تو بھی میرے پیچھے آ جانا۔ بیٹی نے کہا آپ پہنچے تو میں بھی آپ کے پیچھے آ رہی ہوں۔ جب اس کی بیٹی جنگل کے درمیان میں پہنچنے والی تھی، اس کو ایک اوباش لڑکے مل گئے 5 سال، انہوں نے کہا ہم تجھے لے چلتے ہیں۔ کہا کہ میں تم پر یقین نہیں کرتی، کہا تم کسی بھی بت کا قسم اٹھا کر ضمانت دے دو، لات کی، منات کی، عزا کی، جو بھی بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ کہا مجھے بتوں پر یقین، ہندو لڑکی ہے اور کہتی کہ مجھے بتوں پر یقین نہیں ہے۔ کہا یقین کیوں نہیں؟ کہا میں نے ایک دفعہ آزمایا تھا، انہوں نے میری مراد کو پورا نہیں کیا، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے۔ کہا پھر تو بتا کس پر یقین کرتی ہے؟ کہا میرے ساتھ والی ہمسائی 11ویں کا اہتمام کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ حضور غوث پاک کی یہ شان ہے، یہ شان ہے، یہ کرامت ہے، لہٰذا آج میں آزما کر دیکھتی ہوں کیا واقعی حضور غوث پاک کا یہ مقام ہے، کیا واقعی ان کا یہ شان ہے، یہ عزت ہے، آج میں آزما کر دیکھتی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے غوث پاک کے نام پر ہی چل پڑ۔ اب وہ جب درمیان میں پہنچی، ان اوباش لڑکوں نے اپنا جو کام کرنا تھا وہ شروع کرنے لگے، حتیٰ کہ اس بی بی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دوپٹہ کھینچنے لگے۔ کہا کہ پہلے تو ہم نے تجھے چھوڑ دینا تھا، لیکن تو ہندو ہو کر مسلمانوں کے غوث کی ضمانت پر آئی ہے، ہمیں اس بات پر زیادہ دکھ ہے۔ کہا اب ہم تجھے تیری عزت کو بھی پامال کریں گے اور تجھے قتل بھی کریں گے، تیری جان بھی لے لیں گے۔ بس یہ بات کہنے کی دیر تھی، وہ ہندو لڑکی چیخ اٹھی اور چیخ کر کیا کہتی ہے، عبد القادر جیلانی کب آؤ گے؟ جب میں لٹ جاؤں گی؟ کب آؤ گے؟ جب میں مر جاؤں گی؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے آواز آئی، بیٹی فکر نہ کر عبد القادر جیلانی آ چکا ہے۔ یہ سچا واقعہ جو میں نے خود سنا۔ کہا بیٹی فکر نہ کر عبد القادر جیلانی آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ اس کے بعد دیکھا کہ حضور غوث پاک اپنے گھوڑے کے اوپر تشریف فرما ہے، ہاتھ کے اندر تلوار ہے، اور ایک ہی بار کے اندر گاجر اور مولی کی طرح سب کے گلے کاٹ دیے اور باعزت اس کو منزل مقصود تک پہنچایا۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ بزرگ غلام رسول کہتا ہے، کہا جب ہم واپس شادی سے پہنچے وہ کٹے ہوئے سر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ حضور غوث پاک کا مقام، یہ ان کا مرتبہ۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ کرامت دیکھی ہے، یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور میں نے یہ بات پہلے بتا دی، جو بات عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی، اور جو عقل میں نہ آئے وہ کرامت ہوتی ہے، اور جو کرامت کا انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کہا کہ تب میرا نام کچھ اور تھا، پہلے میں ہندو ہوتا تھا، اب اللہ نے مجھے اسلام کی طاقت تھا۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں عطا فرما دی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بھی دائرہ جو ہے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے ہیں، اپنے کرامات کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے معاملات کے ذریعے سے۔ تو یہ شان اللہ نے حضور غوث پاک کو تھا کہ وقت کافی